کہ وہ بار وقت آ جایا کریں. ہر جگہ پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، کہیں اخلاص سے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. اور میرا طریقہ یہی رہا ہے کہ میری محفل میں فقط 3 نعتیں ہوتی ہیں، تاکہ پروگرام سارا دن کے لوگ کام کاج کیے ہوئے تھکے ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر پاتے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اخلاقی، معاشرتی اور ماحولیاتی تربیت کی جائے. میرے خطاب میں نہ کوئی بڑھکیں ہوتی ہیں، نہ مجھے شعر آتے ہیں، اور نہ میں بہت بڑے کوئی دعوے کرتا ہوں. فقط جو اللہ کے فضل سے، نبی کی رحمت سے اور اپنے بزرگوں کی عنایت سے مجھے علم ملا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اس میں محبت اور مودت پیدا فرمائی. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے سے اسے منسلک کر دیا، جوڑ دیا، اور پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت، اس کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے لیے ایک طویل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کرام آتے رہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنی امتوں کو معاشرے میں رہنا سکھایا، باہمی تعلقات سکھائے کہ کس طرح سے زندگی سکون سے بسر کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی، اخلاق ایک ایسی عظیم دولت ہے، اگر انسان اسے اپنا لے، اخلاق حسنہ اختیار کر لے، بہتر اخلاق کا دائی بن جائے اور بہتر اخلاق اپنا کر اس کا پیکر بن جائے، تو روز مرہ جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ساری معاشرتی برائیاں فقط اخلاق کی گراوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگ اخلاق سے گری گفتگو کرتے ہیں، اخلاق مذمومہ کے قائل ہوتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں رواج دیتے ہیں، گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ اخلاق سے بہت بعید چیزیں ہیں. اگر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر لے تو بھائی بھائی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، بہن بھائی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، بیوی خامن کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. جو جتنے بھی گھروں میں یہ جھگڑے جنم لیتے ہیں، یہ فقط یہ ساری معاشرتی برائیاں اخلاق کی گراوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا، ان کی بعثت فرمائی. آقا نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بنایا گیا ہوں، مجھے اس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اخلاق کی تکمیل کے لیے. تو اخلاق جب انسان اس کا اچھا اخلاق ہوتا ہے تو وہ زمانے میں معزز اور مکرم ہو جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے اخلاق سے گری ہوئی عادات رکھتا ہو